فلسطینی برادری کی شدید ترین مخالفتوں کے باوجود غاصب صہیونی فوج نے رفح پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ فلسطینی ذرائع سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ رفح پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 60 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ رفح کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کی بمباریوں، توپوں اور ٹینکوں کی گولہ باریوں میں درجنوں عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق رفح پر غاصب صہیونی فوجیوں کے تازہ حملوں میں بھی شہید اور زخمی ہونے والوں کی اکثریت عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ رپورٹوں میں اسی کے ساتھ رفح کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں اور استقامتی فلسطینی محاذ کے جوانوں کے درمیان جھڑپوں کی بھی خبر ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی سما نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے جمعرات کی صبح غزہ شہر میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ اس حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جبالیہ ہونے کی خبر ہے۔ غرب اردن میں بھی صہیونی فوجیوں کے حملوں میں متعدد فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق جمعرات کو صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر بھی حملہ کر دیا، جس کے بعد غاصب اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نیب ترامیم کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران پیشی کی درخواست عمران خان نے خود دی تھی۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق نیب ترامیم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجر بینچ کر رہا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ آج سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، جس کے بعد چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ اونچی آواز میں دلائل پیش کریں تاکہ عمران خان بھی سن سکیں۔ اسلام آباد سے موصولہ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیے جانے کے بعد اسلام آباد کی انتظامیہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے کہا کہ تمام اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ فیلڈ میں نکلیں گے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ تمام پیٹرول پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں پر عمل درآمد ہو رہا ہو۔ انہوں نے شہریوں کی شکایات کو ذاتی طور پر مانیٹر کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو شکایات کے اندراج کے لیے واٹس ایپ نمبر جاری کر دیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روس اور چین کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے دستاویزات پر دستخط ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق باہمی اسٹریٹجک شراکت داری کی دستاویز پر بیجنگ میں چین اور روس کے صدور نے دستخط کیے۔ یاد رہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن 2 روزہ سرکاری دورے پر چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچے ہیں۔ بیجنگ سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے صدور شی جن پنگ اور ولادیمیر پوتن نے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے عہد کا اعلان بھی کیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اس موقع پر کہا کہ چین ہمیشہ روس کا اچھا پڑوسی دوست اور حلیف رہے گا۔ اور صہیونی حکومت کی فوج نے شمالی غزہ پٹی میں اپنے 5 فوجیوں کی ہلاکت اور 16 کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی فوج نے ایک بیان میں شمالی غزہ پٹی میں اپنی چھاتہ بردار فوج کے 5 فوجیوں کی ہلاک اور 16 فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے انفارمیشن سینٹر نے ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر آج صبح ان کے گھر والوں کو دی تھی۔ صہیونی میڈیا نے بدھ کی رات بھی رپورٹ دی تھی کہ شمالی غزہ پٹی میں صہیونی فوجیوں پر میزائلی حملے میں 15 فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 9 کی حالت ابتر بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب عبری زبان اخبار حدثشد بزمان نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے فوجیوں کے لیے ایک مشکل سانحہ پیش آیا، جس میں 5 فوجیوں کے ہلاک ہونے کا امکان ہے۔
دراصل صہیونی میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آنے والی ویڈیو رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ زخمی صہیونی فوجیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے، جہاں غزہ سے ملحق مقبوضہ فلسطین کے سرحدی علاقوں میں ایمبولینسیں زخمیوں کو میڈیکل مراکز اور اسپتالوں تک پہنچانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے القسام بریگیڈ نے بدھ کی رات ایک بیان میں صہیونی حکومت کی فوج کے خلاف ہائبرڈ وار فیئر کی خبر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ ایک صہیونی فوجی بٹالین کے جوان جو ایک گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے 2 راکٹوں سے حملے کا نشانہ بنا، جس کے بعد ان سے ہماری جھڑپ شروع ہو گئی۔ جھڑپوں کی جگہ پر ان کے تازہ دم فوجیوں کے پہنچتے ہی ہم نے ان کے مرکاوا ٹینک کو شواز بم سے نشانہ بنایا اور جیسے ہی اسرائیلی فوجی اپنے مسلحے اور فوجی ساز و سامان سمیٹ کر بھاگے، صہیونی حکومت کی فضائیہ نے پورے علاقے پر وحشیانہ بمباری کر دی۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ہائبرڈ وار فیئر میں کم سے کم 12 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ دراصل صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے 3 فوجی حیفا میں گاڑی کے نیچے کچل کر زخمی کر دیے گئے ہیں۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو 7 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، تاہم اب تک نہ صرف یہ کہ اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ غاصب حکومت روز بروز اپنے داخلی اور بیرونی بحرانوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ صہیونی حکومت کو غزہ جنگ میں قتل عام، جرائم، تباہی و بربادی، جنگی جرائم کے ارتکاب، بین الاقوامی قوانین کی پامالی اور امدادی اداروں اور ان کے کارکنوں پر بمباری اور اس علاقے کو قحط و بھوک مری سے دوچار کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ غزہ جنگ کے انجام کو مد نظر رکھے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صہیونی حکومت اس جنگ کو ہار چکی ہے اور وہ 7 مہینہ گزرنے کے بعد بھی برسوں سے زیر محاصرہ ایک چھوٹے سے علاقے میں موجود استقامتی گروہوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکی ہے اور غزہ میں کھلے عام جنگی جرائم کے ارتکاب کے باعث عالمی رائے عامہ کی حمایت بھی کھو چکی ہے۔ تحریک حماس کے پولٹ بیورو سربراہ اسماعیل ہنیہ نے غاصب اسرائیل کی نابودی کو یقینی قرار دیا ہے۔ فلسطین کی سما خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہنیہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صہیونی دشمن کو تشخص کے بحران کا سامنا ہے اور وہ اپنی بقا کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے، کہا کہ دشمن کی فوج کے ناقابل شکست ہونے کا طلسم غزہ میں ٹوٹ گیا اور یہ فوج استقامت کی جانب سے لگنے والی ضرب سے بکھر گئی ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ مسئلہ فلسطین فلسطینیوں اور تمام کے تمام حریت پسندوں کے اذہان میں موجود ہے، کہا کہ فلسطینیوں کی آئندہ نسل کو اس بات کا ادراک ہے کہ واپسی کے حق سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی اور استقامت نے فلسطینیوں کی نابودی پر مبنی تمام مذموم منصوبے ناکام بنا دیے ہیں۔ تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ فلسطین کی آزاد قوم کو تمام میدانوں میں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، کہا کہ استقامت کے محاذ نے ایران، لبنان، یمن اور عراق کی مدد سے سنہری کارنامے انجام دیے اور فلسطینی قوم اپنے دوست ممالک کی کوششوں کی قدردانی کرتی ہے۔ دراصل حماس اور جہاد اسلامی فلسطین کے رہنماؤں نے آپس میں ملاقات کر کے فلسطین کی تازہ ترین سیاسی اور جنگی صورتحال پر تبادلہ خیالات کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان نے کہا کہ 6 مئی سے اب تک تقریباً 6 لاکھ فلسطینی کو کہ جو رفح میں پناہ گزین ہیں کہ 1/4 آبادی اسرائیلی حملوں کی وجہ سے دربدر ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ غزہ کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے فلسطینی پناہ گزینہ آنروا میں ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ اب تک 6 لاکھ فلسطینی یعنی غزہ کی آبادی کے 1/4 فلسطینی 6 مئی سے رفح پر شروع ہونے والے حملوں کے خوف سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ فرحان حق نے کہا کہ انسان دوستانہ امور کے کوآرڈینیٹر دفتر OCHA نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی غزہ کے دیر البلح علاقے اور شمالی غزہ کے جبالیہ علاقے میں صہیونی فوج اور استقامتی محاذ کے جوانوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان نے مزید کہا کہ غزہ کے عام شہریوں کی محافظت ہونی چاہیے۔ تمام فریقوں کو چاہیے کہ وہ انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کا ہمیشہ احترام کریں۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ عوام شہریوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں من جملہ غذائی اشیاء، سر چھپانے کی جگہ، صاف پینے کا پانی وغیرہ ان کو دستیاب ہو سکے، چاہے وہ جہاں بھی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ رفح میں تازہ ترین کارروائیوں میں شدت اور جبری انخلا کے نئے احکامات صادر ہونے کے بعد
بنیادی طبی سہولیات تک رسائی میں بدستور کمی آ رہی ہے۔